دیکھیے یہ محفل میلاد وہ ہے، غور سے سنیں کہ محفل میلاد کیا ہے۔ محفل میلاد جو ہم لوگ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب بتائیں جیسی محفل میلاد ختم ہو جاتی ہے پھر وہی لوگ نبی کا چاہنے والا ان کا دیوانہ پھر دوسری محفل سجاتے ہیں، اور سجانے کے بعد پھر محفل کو چینج کر کے رنگین دنیا میں آ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا اگر اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت موت دے دے تو پھر ہمارے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ ایک علاقے میں ایسی محفل ہوئی جہاں شادی کے محفل میں محفل میلاد ہونے کے بعد ایسی محفل کا پروگرام رکھا گیا جہاں ڈانس ہو اور وہاں خرافات باتیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان لوگوں کو عذاب میں گرفتار کیا، ایسا عذاب میں گرفتار کیا کہ وہاں کی زمین دھنس گئی اور وہ لوگ اسی میں گرد ہو گیا، اس کے اندر چلے گیا۔ ابھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے اگر محفل میلاد کو سجاتے ہیں اور وہاں سجانے کے بعد جو علماء کرام بتائے اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرات محترم دیکھیے نکاح کا جو محفل ہوتا ہے یہ بڑی انمول محفل ہوتا ہے، لیکن آج ہم لوگ اسی محفل کو رنگین دنیا کی بدل یہ ایسے کیا کہتے ہیں غیر قوموں کو دیکھ دیکھ اپنے ماحول کو چینج کر لیا ہے۔ حضرات محترم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم صلو علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو سی پاکی بیٹی کرامت آپ کو بتا دوں، اس کے بعد محفل میلاد ختم کر دی جائے گی۔ دیکھیے غوث اعظم کی بڑی شان ہے، یہ مہینہ جو ہے یہ غوث اعظم کے مہینہ ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کو ہم چاہنے والے اس کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے اندر غوثیت نہیں ہے، ہمارے اندر جذبہ محبت نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہوتا ہم کمزور نہیں ہوتے، ہم جگہ جگہ پر برباد نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جگہ جگہ پر برباد ہے۔ حضرات محترم ہم لوگ کہتے ہیں غوث اعظم کے دامن کو تھام لیے ہیں، حقیقت کے ہم دامن نہیں تھامے ہیں، صرف کہلانے کا مسلمان ہے لیکن ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ دیکھیے غوث اعظم کی شان کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم وہ ہے وہ بھی دیکھ ماں کے پیٹ سے غوث اعظم پیدا ہوئے، وہ بھی اس طرح اللہ کو ولی بن کے اس دنیا سے گئے۔ آج ہم لوگ کس دور سے گزر رہے ہیں، آج ہمارا زندگی ملاحظہ کریں اور غوث اعظم کی زندگی کی طرف دیکھیے۔ غوث اعظم کے بارگاہ میں ایک محفل سجی ہوئی تھی، سوچیے غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک محفل تھی۔ غوث اعظم فرما رہے تھے کہ نبی کی شان بیان فرما رہے تھے، شان یہ تھی کہ نبی ایک ہی رات میں کیا کہتے مسجد حرام سے مسجد اقصی آئے اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار کر کے اللہ سے ملاقات کی۔ اس میں ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی رات میں وہ کیا کہتے ساتوں آسمان کو طے کر کے اللہ سے ہم کلام یعنی اللہ سے ملنے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ عیسائی اس محفل سے اٹھنے کے بعد جب گھر کی طرف نکلتا ہے دیکھتا راستے میں ایک ماہی گیر ہے، اس نے دیکھا ان کے پاس مچھلی، اب یہ شخص وہ عیسائی اس مچھلی کو فروخت کر لیتے خرید لیتے ہیں اور خریدنے کے بعد اپنے گھر پر لے جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا ہے کہ مچھلی کو اچھی طرح سے پکائے، اگر اللہ نے چاہا میں اس کو کھاؤں گا اور دوسروں کو بھی دعوت کروں گا۔ لیکن دیکھیے ہوتا کیا ہے، اب یہ عیسائی اس مچھلی کو اپنی بیوی کو دے کر اور وہ نکلتے کہتے کہ میں دریا میں نہا کر آتا ہوں، میں تالاب میں نہا کر آتا ہوں۔ اب یہ عیسائی جب دریا کی طرف جاتا ہے اور اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، وہ بات یہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی ایک ہی رات میں ساتوں آسمان کو پار کر کے اللہ سے مل کر آئے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا کہتے ہیں جو پیر ہے یہ ولی جھوٹ بول رہا، ایسا نہیں ہے، یہ خیال ان کے دل میں ابھی چل ہی رہا تھا۔ اب اس نے کپڑے کو اتارا ہے، لباس کو اتارا ہے، اتارنے کے بعد دریا میں چھلانگ لگا دی اور سمندر میں جس سلام لگایا ہے۔ اب جب اس کا سر اٹھاتا باہر دیکھتا وہ نہیں ہے، وہ جگہ نہیں ہے جہاں وہ کپڑا اٹھا کر رکھا تھا، بلکہ جیسے ہی سر کو اوپر کرتا ہے وہ دیکھتا کسی اور علاقے میں پہنچا ہوا ہے۔ اب یہ پریشان ہو جاتا ہے یہ کیسے
کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اپنے علاقے میں سمندر میں گود مارا تھا